مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7624۔ ہم نے کئی بار یہ روایت پڑھی ہے اور آپ احباب میں سے کئی احباب کو یہ یاد بھی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شر الطعام طعام الولیمہ یدعى الغنی ویترک المسکین وہی حق ومن ترکها فقد عصى۔ اور اس کا آخری جملہ ہے وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ كَمَا قَالَ۔ فرمایا کہ سب یعنی رزق تو ہے نا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے، لیکن فرمایا جو سب سے برا کھانا ہے، شر والا جو کھانا ہے، وہ اس ولیمے کا کھانا ہے یدعى الغنی، جس میں مالدار کو بلایا جائے اور مسکین کو، غریب کو نہ بلایا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خوشی کے موقع پر، یعنی ایک خوشی کا ہے نا، ولیمہ خوشی کا اہتمام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی نعمت سے نوازا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ بیاہ کر کسی کی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لا رہے ہیں، جو ہمارے دکھ کا مداوا بنے، ہمارے معاملات کو سنبھالے۔ یہی ہے نا مقصد، ہم یہی کہتے ہیں نا کہ وہ اصل بیٹیاں وہ ہیں، تو ہم اصل بیٹیوں کو گھر لا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے اور اس میں صرف مالداروں کو بلایا جا رہا ہے، غرباء مساکین کو نہیں بلایا جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھانے کو برا کھانا قرار دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ شر الطعام ہے، یہ برا کھانا۔ اب میں وہ جملہ کئی بار کہہ چکا ہوں، آپ احباب کو یاد ہوگا کہ اگر شکرانے کے، خوشی کے موقع پر ہم کھانے کا اہتمام کریں تو اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام تعلیم دیتے ہیں کہ غرباء مساکین کو بلاؤ، اور اگر نہ بلایا تو وہ کھانا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کھانے کو، اس دعوت کو برا قرار دیا۔ تو جو ہو ہی مسکینوں کا حق، جو ہو ہی غریب غرباء کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، جو ہو ہی غرباء کے لیے، اس میں بھی سارے مالدار اکٹھے کر لیے جائیں تو پھر وہ کہاں سے جائز ہوگا؟ وہ کیوں کر جائز ہوگا؟ اس کو ہم کیوں اپنے لیے حلال سمجھیں گے؟ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کھانے کو اس کا اصل جو معاملہ ہے اس پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ شر الطعام کے اندر اگر آئے تو جو کھانے کا انتظام کرنے والے ہوں گے وہ بھی سارے اسی کا حصہ بنیں گے نا۔ پھر ایک اور اس کے اندر جملہ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، یہ جملہ دوسرا ہے۔ اگر تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، جس نے دعوت کو قبول نہ کیا تو اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کی۔ تو دعوت قبول کرنی چاہیے، دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک اگلا جملہ اس سے یہ ہے، ہمارے ہاں حالات جو ہیں وہ ہم سارے جانتے ہیں۔ وہ پرانا دور تو رہا نہیں ہے کہ جی بلا کر کسی کو بھی کچھ بھی، جو طعام ما حضر، یعنی جو ہمارے ہاں پکا ہے، دال روٹی جو ہمارے ہاں پکا ہے وہ دے دیں۔ یہاں تو مہمان کو اس کی من چاہی جو ہے وہ نہ پکا کے دی جائے ڈش تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب دور تو تکلفات کا آ گیا نا، گھر میں تو کچھ بھی کھائیں، لیکن جب کسی کے ہاں جاتے ہیں تو پھر یہ ذہن میں پہلے ہوتا ہے بھی یہ میرے لیے مرغ مسلم پکائے۔ اب ہر بندے کا جیب کا عالم جو ہے وہ سارے آپ جانتے ہیں، تو کسی نے دعوت اگر ایک کو دی ہے تو لازم ہے کہ ایک بندہ جائے۔ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں، صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اس زمانے میں ایک فارسی، ایک ایرانی شخص تھا، وہ شوربہ بہت اچھا بناتا تھا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے، وہ شوربہ بہت اچھا بناتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شوربہ بنایا اور وہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دعوت دی۔ اب دعوت صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کو دی ہے، تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کو بھی دعوت ہے، یہ دعوت عائشہ کو بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہتے جی نہیں، فرمایا پھر میں تمہاری دعوت قبول نہیں کرتا۔ تو وہ پھر دوبارہ آپ کو بلانے آیا، آپ نے پھر کہا کہ بھئی یہ دعوت عائشہ کو بھی ہے۔
تو اس نے کہا نہیں صرف آپ کو ہے۔ فرمایا پھر میں اکیلا تو نہیں جا سکتا۔ وہ پھر تیسری بار پھر آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اس نے دعوت دی، تو آپ نے فرمایا یہ دعوت عائشہ کو بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس نے کہا جی ہاں ان کو بھی ہے۔ تو پھر حدیث کے راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں جو تھے اس کی دعوت پر گئے تھے۔ اب یہاں ایک سبق ملا، ایک سبق یہ ملا کہ جتنے کو دعوت دی جائے اتنے ہی لوگ جائیں، وگرنہ دعوت دینے والے سے اجازت مانگی جائے کہ بھائی میں اس کو لے کر آ جاؤں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے قرآن فرما رہا ہے کہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگتے ہیں کہ میں عائشہ کو لے آؤں، اور ایک بار دو بار تین بار آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجازت لی، اور پھر اس نے جب یہ کہا تو پھر رسول اللہ علیہ السلام لے کر گئے۔ دوسرا پہلو پتہ ہے کیا ہے؟ دوسرا پہلو بڑا نازک ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے بندے کلے کلے بار دعوتاں کھا کے آ جاندے ہیں تو بڑیاں کر رکھ دیا۔ یہ دوسرا پہلو ہے کہ ہم جو کھائیں کوشش کریں کہ ہماری بیوی کے منہ میں بھی وہ لقمہ جو ہے وہ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خود تو دعوت تھی، لیکن آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کا خیال بھی رکھا کہ جو میں کھاؤں گا، جو میں کھا کر آؤں گا وہ میری بیوی بھی کم از کم کھائے۔ تو ہم نے اس حدیث میں جو آج جو سبق پڑھا، ایک تو یہ ہے کہ جب ولیمے کا اہتمام ہو تو اس میں امراء کے ساتھ ساتھ غرباء کو بھی دعوت دی جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دعوت جو ہے اس کو قبول کیا جائے۔ نمبر تین، جتنے افراد کو دعوت دی جائے اتنے افراد ہی دعوت میں جائیں۔ نمبر چار، کہ جو خود کھائے وہ اپنی بیوی کے کھلائے جانے کا بھی اہتمام کرے۔ میں پھر ایک بات دہرا دوں، ہمارے ہاں دعوت دی جاتی ہے 2 افراد کو، تو 2 افراد میں پھر وہ 4-5 بچے بھی ساتھ لے کے پہنچ جاتے۔ اب ایک آدمی ہے وہ گھر آئے کو تو نہیں نکال سکتا، وہ لحاظ تو رکھے گا آپ کا۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ اسے کہیں کہ بھائی ہم 2 بندے نہیں آ سکتے، اس نے انتظام ہی 2 کا کیا ہو۔ اب آپ کہیں، آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ 2 ہی ہیں، ایک ہی زیادہ لے کر جا رہا ہوں، آپ 3 لے گئے، اگلے نے بھی یہ سوچا کہ ایک آدمی کے زیادہ جانے سے کیا ہوگا، وہ بھی ایک زیادہ لے گیا، تیسرے نے سوچا کہ ایک کے زیادہ جانے سے کیا ہوگا، وہ بھی 3 لے گیا، تو 3 آدمی تو بڑھ گئے کہ نہیں بڑھے؟ اب اسی طرح ہر آدمی جو ہے وہ 1-1 2-2 ساتھ لے کے چلا جائے گا، اس نے تو انتظام کیا ہوگا جتنے کھانے کا، وہ تو کم پڑ گیا نا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر سوچیں، جس نے انتظام کیا ہو 50 افراد کا، اور عین موقع پر وہاں پہ 60 افراد پہنچ جائیں، 70 افراد پہنچ جائیں، وہاں پہ نہ کرسیاں ہوں نہ وہاں پہ کھانا ہو، تو ہم جا کے کیا کہیں گے؟ وڈا دعوت دندہ پھردا، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ انتظام تو کیتا نہیں ہے گا، کرسیاں بھی پوری نہیں ہیں۔ اب یہ تو ہم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر نہیں دیکھا، ہم نے اس سے نہیں پوچھا کہ بھائی تجھے پریشانی کس بات کی ہے، وہ آپ کو بتائے گا یار میں نے تو دعوت نہیں دی تھی۔ تو جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت قبول کرنے کا حکم دیا، وہاں یہ بھی تعلیم دی کہ جتنے کو دی جائے اتنے لوگ وہاں پہنچیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔